اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام علیہ السلام کی، امام رضا علیہ السلام کی احادیث 40 احادیث میں سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اب ہم پہنچے ہیں حدیث نمبر 22 کے اوپر کہ آپ نے ارشاد فرمایا، امام علیہ السلام نے، رازداری کی 2 قسمیں ہیں، اور وہ کیا ہے کہ دوسرے کے رازوں کو پوشیدہ رکھنا اور ان کے عیوب کو ظاہر نہ کرنا، پھر دوسرے اپنے انفرادی اور اجتماعی اسرار کو پوشیدہ رکھنا۔ اب دیکھیں امام نے کیا بتایا کہ ان دونوں کو فاش کرنا جو ہے نا، لوگوں کے سامنے بیان کرنا، نفس کی کمزوری اور عقل کی کمی کی دلیل ہے۔ اس کی سختی سے امام نے مذمت کی ہے۔ ایک تو یہ کہ دوسروں نے اگر کوئی آپ کو راز بتا دیا ہے غلطی سے، تو آپ اس کے راز کو پوشیدہ رکھیں۔ اس نے یہ بھی ساتھ میں کہہ دیا کہ کسی کو بتانا نہیں، لیکن اب کچھ پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی اب یہ کس کو پتہ چلے تو ہم بتا دیتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی بری بات ہے، کیونکہ امام نے کہا عقل کی کمی کی دلیل ہے یہ۔ اور نفس کی کمزوری کے بارے میں کیا بتایا کہ اپنے انفرادی اور اجتماعی اسرار کو پوشیدہ رکھنا۔ آج کل ایک بڑا عجیب سا سسٹم بنا ہوا ہے کہ جیسے اگر کوئی رشتہ ہو رہا ہے یا وہ شادی کرنے جا رہے ہیں، تمام کچا چٹھا پرانی زندگی کے، جو بھئی ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوئی بھی ہوتی ہیں، کسی سے نہیں بھی ہوتی ہیں، مومن لوگ ہوتے ہیں، نہیں ہوتی ہے غلطی تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کسی بھی قسم کی غلطی تو غلطی ہوتی ہے، انسان کا نفس ہے، اس کو بیکار دیتے۔ اگر اس نے توبہ کر لی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس کو معاف کر دیا، لیکن اگر آپ دوسرے کو بتائیں گے، اپنے پارٹنر کو بتائیں گے یا لوگوں کو بتائیں گے، تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ شادیاں کیوں اتنی زیادہ مشکل ہو گئی ہیں؟ کیونکہ ہر کچا چٹھا جو آپ نے کیا ہے وہ آپ اس کو، بھائی اس سے کیا مطلب ہے؟ اگر آپ میں اس سے کوئی کمزوری پیدا نہیں ہوئی ہے، یا آپ نے اس کی توبہ کر لی ہے، یا آپ آئندہ اس کی غلطی کی طرف گئے نہیں ہیں، تو پھر اس کو کیوں نہیں آپ پوشیدہ رکھیں؟ آپ نے معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ دوبارہ اس گناہ اور غلطی کی طرف گئے نہیں ہیں، تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ دوسرے کو بتائیں؟ وہ بات ختم ہو گئی۔ اب جب ختم ہوگی تو اس کو دوبارہ سے بیان کرنا بعین ہی کہ بس یہ ہوا اور یہ ہوا۔ بھئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے راز کو پوشیدہ کرنے کے لیے کہا ہے، تو آپ کیوں اس راز کو بتاتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے کیا کہا کہ نفس کی کمزوری اور عقل کی کمی کی دلیل ہے کہ آپ اپنی ساری باتیں جو ہے نا دوسروں کو بتا دیں، اور پھر ظاہر ہے اس کی نظر میں آپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ پھر تو کوئی آپ کا دوست بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ آپ کی پچھلی طرف دیکھتا ہے نا۔ جب بھی کوئی ایسا انسان آپ کے سامنے آتا ہے جس کا کوئی راز یا کوئی بات آپ کے سامنے ہوتی ہے، تو آپ اس کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دی ہو، چاہے اس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہو اور معافی مل بھی گئی ہو، لیکن آپ کی نظر میں تو وہی ہوتا ہے نا، گناہ گار جیسے۔ تو اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ کوئی اپنا راز جو ہے نا کسی کے سامنے بیان نہیں کرے، تاکہ وہ جو ہے اگلا، اور اس کے اندر اور بھی کتنے مسائل ہوتے ہیں کہ پھر وہ بار بار آپ کو یہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا۔ یا کسی کے خاندانی کوئی مسائل ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہر خاندان میں ہوتے ہیں، آپ کو ضروری ہے کہ آپ وہ دوسروں کو بتائیں، کیونکہ پھر وہ تو آپ کو بھی ویسے ہی سمجھیں گے نا۔ یا کسی کی شادی ہو گئی، وہ جائے اپنے سسرال میں، لڑکی ہے یا لڑکا، سارے اپنے خاندان کا کچا چٹا لڑکیاں بتا دیتی ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ عزت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ہر وقت تانے ملتے ہیں۔ تو یہ باتیں جو ہے نا یہ نہیں کرنی چاہیے۔ امام نے کہا یہ عقل کی کمی کی دلیل ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد امام نے کہا کہ مشکلات سے بچنے کا غلط راستہ، مشکلات سے بچنے کا غلط راستہ کیا ہے کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عہد و پیمان کو توڑ کر کوئی انسان مشکلات کے بھنور سے نہیں نکل سکتا،
اور نہ کوئی انسان مکاری سے ستم کر کے سزا کے شکنجے سے بچ سکتا ہے. یعنی امام نے اس کے اندر یہ بتایا ہے کہ قرآن کی نظر میں یعنی کہ جیسے مومن ہے امانت کا محافظ اور عہد کا پابند ہوتا ہے. یعنی مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جو امانت کا محافظ ہوتا ہے اور عہد کا پہلے امانت تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دی ہے. قرآن ہے ہمارے پاس امانت، اہل بیت ہے ہمارے پاس امانت، یہ دین ہے ہمارے پاس امانت. اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے آئے ہیں کہ تجھے ہی اپنا رب مانیں گے، تیرے ساتھ تیری ذات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے. تو امانت کا محافظ ہو انسان کے، وہ جو ہے نا وہ اللہ کے سوا اور کسی کو نہ اپنا رب مانے. اور پھر عہد، یہ اس کے پاس امانت ہے اور عہد اس کے پاس کہ عہد کی پابندی کرے، چاہے وہ دنیا والوں سے عہد ہو، چاہے دوست سے عہد ہو، چاہے کسی اور سے عہد ہو، اور اللہ سے جتنے عہد کیے ہیں اس کی پابندی کرے. امانت کے بارے میں کتنا زبردست امام کی ایک حدیث یاد آ گئی چوتھے امام کی، کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بابا کا قاتل بھی وہ تلوار جس سے وہ خنجر جس سے امام کو اس نے ذبح کیا تھا وہ میرے پاس امانتاً رکھوا دیتا، تو جب وہ مانگتا تو میں اس کو میں اسے وہ امانت دے دیتا. تو ہمارے پاس تو اتنی باتیں ہیں سمجھنے کی، اور ہمارے پاس اتنا باشعور ہونے کی اتنی زیادہ روایتیں اور اتنی زیادہ باتیں کہ امام انتہا ہو گئی، تو انتہائی امانت ہے. ہم کیسے لوگوں کے راز دوسروں کو جو ہمارے پاس امانت رکھوائے ہوتے ہیں ہم دوسروں کو بتا دیتے ہیں، کیسے ہم جو ہے نا امانت میں خیانت کر دیتے ہیں. تو کہا کہ امانت اور عہد کا پابند ہونا جو ہے قرآن کی نظر میں مومن کی نشانی ہے. وعدے کی پابندی کو نیکی کی علامت قرار دیا ہے. روایات میں یہاں تک آیا ہے جو اپنے وعدے کی پابندی نہ کرے اس کے پاس ایمان نہیں ہے. دیکھیں ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں لیکن اس کے اندر بھی ہم مطلب بھول جاتے ہیں، بھول بھی نہیں جاتے، جان بوجھ کے بس کہہ دیا کہ ہاں ہم آئیں گے آپ کے گھر، یا ہم آپ کو یہ لیسن دیں گے، ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے، یہ دعا بتائیں گے، بھول جاتے ہیں ہم. لیکن اپنے عہد کی پابندی کرنی چاہیے، اپنے عہد کو پورا کرنا چاہیے. انسان کو بار بار اس کا ضمیر یاد کراتا رہتا ہے کہ یہ نہیں کیا، آپ نے یہ عہد کر کے بھول گئے تھے، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کیا. تو پھر انسان کو وہ ضرور کر لینا چاہیے اپنے عہد. اور روایت میں یہاں تک آیا ہے جو اپنے وعدے کی پابندی نہ کرے اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے. اور امام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے کہ عہد و پیمان کو توڑ کر کوئی انسان مشکلات کے بھنور سے نہیں نکل سکتا. بعض لوگ جب مسائل کا شکار ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، دھوکہ دہی کرتے ہیں، عہد شکنی کا راستہ اپنا لیتے ہیں جو انہیں مزید اور مزید مشکلات میں گرفتار کر دیتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے کے اور لوگوں سے جھوٹے وعدے کر کے اور ان سے جو ہے نا ہم اس مشکلات سے باہر نکل جائیں گے. امام نے کہا نہیں، مزید اپنے آپ کو مشکلات میں گرفتار کر لینا ہے. تو اس پہ جتنا بھی ہم سوچیں وہ کم ہے کہ نہ ہمیں لوگوں کی امانتوں سے خیانت کرنی چاہیے، نہ ہمیں اپنے عہد کو توڑنا چاہیے، نہ اللہ سے، نہ اس کے رسول سے، نہ اللہ کے بندوں سے. ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث نمبر 24 ہے، کہ حکمران سے بچتے ہوئے دوست کے ساتھ انکساری سے، دشمن کے ساتھ احتیاط سے، اور عوام کے ساتھ اچھی طرح رہو. بہت ہی خوبصورت، بہت ہی زندگی کی کامیابی کے لیے امام نے ارشاد فرمایا، یعنی کہ یہ چیزیں ضروری ہیں. تو ہر ایک کے ساتھ اس کی شخصیت کے مطابق رویہ رکھا جائے، جیسے جس کی شخصیت ہوتی ہے اس کے ساتھ ویسے ہی امام نے بتایا کہ رویہ رکھو. یعنی حکمران سے بچتے رہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے جو زیادہ آنا جانا کیا کسی نے اور ان سے قریب ہوا بس اسی کی شامت آئی. کبھی وہ خوش ہوتے ہیں تو بہت نواز دیتے ہیں، بہت اونچا مقام دے دیتے ہیں، اور جب ناراض ہوتے ہیں تو بالکل تحت الثری میں گرا دیتے ہیں، اتنا ذلیل و حقیر کر دیتے ہیں. پھر کہا دوست کے ساتھ انکساری سے، یعنی جو دوست ہے اس سے بڑائی پن نہ جھاڑو، اس کے ساتھ غرور نہ کرو. اس کے بارے میں تو کتنی زبردست پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں وہ دو دوستوں کی مثال دی جن کے پاس باغ تھا، کہ ایک جو ہے نا بڑا اکڑ کے چل رہا تھا
اور اس بتا بھی رہا تھا اپنے دوست کو، جبکہ دوست تھا وہ اس کو، کہ یہ تو اتنا زبردست باغ ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ کبھی اس پہ کوئی آفت آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کیسی آفت ڈالی کہ جب وہ پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ ہے ہی نہیں. ایسی آندھی آئی کہ سب کچھ الٹا ہو گیا. تو دوست کے ساتھ غرور نہ کرو، انکساری کے ساتھ پیش آؤ. اور پھر کہا دشمن کے ساتھ احتیاط سے، جتنا بھی بڑا دشمن ہو بہت محتاط رہو. اگر کوئی چھوٹا سا بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کو دشمنی کرے گا تو پھر اس سے محتاط رہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کا کوئی راز، آپ اپنا کوئی راز اس کو نہ بتائیں، اور احتیاط سے کام لیں، اس سے بچ کے رہیں. اور پھر کہا کہ عوام کے ساتھ اچھی طرح رہو، یعنی عام لوگ جو ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، آپ کو کوئی ضرر، نہ آپ کے وہ دوست ہیں، نہ آپ کے دشمن ہیں، نہ کوئی بڑے حاکم ہیں، بس درمیانے قسم کے ہم جیسے لوگ ہیں. تو ان کے ساتھ بہت اچھے سے حسن سلوک کے ساتھ رہیں، تاکہ اللہ بھی راضی ہو، بندے بھی راضی ہوں. تو سمپل سی آسان چیزیں بتا دیں. اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کریں تو زندگی بہت بہت آسان ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.